40+ سیٹیں آؤٹ آف 46 جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کرے گی۔ اسی سلسلے میں میرے ساتھ اس وقت جنوبی پنجاب کے بڑے معتبر اور عوامی سطح پہ بڑے مضبوط اور مقبول جو ہے وہ رہنما جو ہے وہ میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں۔ ان میں NA 166 سے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی صاحب میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے۔ گیلانی صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک میں بھی ایک بہت اہم رول ادا کیا، اور یہ اس وقت بھی اس حکومت کے ناقد رہے جب ان کا طوطی بولتا تھا اور کسی کے لیے بات کرنا جو ہے وہ ممکن نہ تھا۔ تو انہوں نے اس وقت بھی اپنے علاقے کی نمائندگی کی اور حق سچ کی آواز کو بلند کیا، اور عدم اعتماد کی تحریک میں بھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں جو تھیں جو بعد میں برس اقتدار آئیں ان کا انہوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ان دوستوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا، اور بعد میں پھر انہوں نے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ جنہوں نے اپوزیشن بننا تھا انہوں نے کہا کہ جی ہم تو حکومت میں اگر ہیں تو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اسمبلی نہیں۔ وہ جب بھاگ گئے تو پھر یہ دوست اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے تھے۔ اسی طرح سے سید مبین احمد NA 69 NA 169 یہ وہاں کی بہت مضبوط اور پاپولر جو ہے وہ سیاستدان ہے، اپنے علاقے کی خدمت اور اپنے علاقے میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ جانے پہچانے ہیں۔ یہ بھی MNA تھے، انہوں نے بھی عدم اعتماد کی تحریک میں وہی رول ادا کیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور ان کی ہمدردیاں ہمیں پہلے سے حاصل ہیں دونوں صاحبان کی، لیکن آج باضابطہ طور پہ پارٹی نے بھی فیصلہ کیا اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ طاقت بنیں گے، کی سٹرینتھ بنیں گے، اور جو ہمارا یعنی ایک ہمارا ٹاسک ہے سعود سے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اسی طرح سے PP 255 سے سید محسود عالم صاحب یہ تشریف فرما ہے میرے دائیں۔ اسی طرح سے سید مبین زامن PP 256 سے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اس میں میرے بائیں بیٹھے ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کو پاکستان مسلم لیگ نون میں اپنی طرف سے بھی، پارٹی کی قیادت کی طرف سے بھی جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح سے اور بھی کچھ دوست جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آمدہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کامیابی حاصل کر کے پنجاب اور پاکستان میں دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے وہ اپنی اکثریت سے جو ہے وہ حکومت بنائے گی، اور ملک کو اس موجودہ بحران سے، جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے، اس بحران سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی 2 مرتبہ
98 جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا اور پاکستان کا پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا تھا، اس وقت بھی بڑے مشکل حالات تھے، اور اس کے بعد 2013 جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے، اس وقت بھی ملک انتہائی جو ہے وہ مشکل صورتحال سے دوچار تھا۔ عوام نے اعتماد کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں دونوں مرتبہ ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا، کامیابی کی طرف لے کے آئے اور سرخرو کیا۔ دونوں دفعہ، ایک دفعہ 12 اکتوبر 99 کو اور دوسری مرتبہ جولائی 2017 کو، جب ملک جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، دنیا کی اکانومیز میں 24ویں نمبر پہ تھا اور G20 کے دروازے پہ دستخط دے رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ دوبارہ ڈی ٹریک کیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر اب 5 سال ہو گئے کہ نہ مہنگائی رک رہی ہے، نہ ڈالر رک رہا ہے، اور ہر روز جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ملک کو دوبارہ اسی ٹریک پہ لانے کے لیے جو 2017 میں تھا، 17-18 میں تھا، اسی ٹریک پہ لانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کمیٹڈ ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ دعویٰ امید کا نہیں ہے، یقین کا ہے کہ اس ملک کے عوام یقین کریں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کر کے دکھایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ بھی ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے۔ بہت شکریہ۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے نون لیگ کو مہنگائی لیگ بھی قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کھیلیں گے نہ وہ کھیلنے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ عوام نے نون لیگ کا اصل چہرہ دیکھا ہے جب یہ سولہواں کی گورنمنٹ آئی ہے، اور اتحادیہ کی حکومت کے حوالے سے بھی بار بار انہوں نے وزیر خزانہ کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کافی، تو اب جواب کیوں نہیں دیتے ان کو؟ ان کو ہم ان کی زبان یا اسی انداز سے جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے، اور ہماری کوشش نہیں، ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم اس قسم کی تلخیاں جو ہیں ان کو کم کریں گے، بڑھائیں گے نہیں، کیونکہ الیکشن کے بعد اگر آپ نے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ پنجاب میں الیکشن لڑنا چاہتی ہے، جو کہ لڑنا چاہتی ہے، جو کہ لڑے گی، تو یہاں پہ پھر انہیں ہمارے مخالف ہی بیانیہ بنانا ہوگا، یہ ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، تو جب ہمارا مخالف ووٹ انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے، تو وہ پھر ہمیں ہماری تعریفیں کر کے تو اٹریکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے مخالف بات کر کے ہی اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میری ان سے بھی، وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں، اور ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ سیاست میں جو گندگی اور اوئے توئے کا کلچر ہم نے فیس کیا ہے پچھلے 3.25 سال، 3.5 سال، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن سے، اپنے مخالف سیاستدانوں سے بات کرنے کے روادار نہ تھے، اور اتنا تکبر اور اتنی رونیت تھی کہ وہ ہر بات پہ یعنی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ جو کسی بھی اخلاقی دائرے میں نہیں آتی۔ تو ہمیں ایسی صورتحال سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، میچورٹی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے۔ بلاول صاحب ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ابھی بڑا لمبا عرصہ سیاست کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کا لہجہ، ان کی گفتگو جو ہے وہ اسی معیار کی ہونی چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے بڑی مشکلات کاٹی پرویز مشرف کے دور میں،
پچھلے دور میں ایون آپ پر منشیات کا کیس ڈالا گیا, آپ ثابت قدم رہے اور اسی وجہ سے معاشرہ اور لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. جب خانہ بدوش سیاستدان پارٹیاں بدلنے والوں کو آپ سینے سے لگائیں گے, ایک تو جنرل پولیٹیکل ورکر کہا جائے گا, اور اس سے کیا جمہوریت ہماری کبھی مضبوط ہو پائے گی؟ جی بالکل, جمہوریت جو ہے وہ بتدریج مضبوط ہوتی ہے. جمہوریت کوئی ایسا پودا نہیں ہے کہ اسے آپ جو ہے وہ آگے لگا دیں اور وہ جو ہے وہ آگے چل پڑے. یہ تو ایک ایک قدم چل کے جو ہے وہ آگے بڑھنے والا معاملہ ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان میں جو جمہوریت کو چیلنجز درپیش ہیں, آپ ذرا ان کی طرف بھی تو دیکھیں نا. آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے جمہوری قدروں کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر جو ہے وہ جدوجہد کی ہے اور اس موقف کو اپنایا اور اس موقف کے لیے جدوجہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے اپنے اپنی حدود اور اپنی اپنی آئینی حدود میں رہیں اور ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ آئین کے مطابق چلایا جائے, وہ جب کامیابی کے قریب پہنچے تو عمران خان نے جو ہے وہ ایک ایسا موقف اپنا لیا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 2022 میں 21-22 میں جو لڑائی تھی وہ کیا اس بات کی تھی کہ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے؟ وہ لڑائی اس بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میری مدد کیوں نہیں کر رہی, ادارے جو ہیں یہ مجھے بچانے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. اور میر جعفر اور میر صادق کے لقب دیے جا رہے تھے اور ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر گھر میں چور آ جائے تو چوکیدار جو ہے وہ کہے کہ جی میں نیوٹرل ہوں, تو اس کو کیسے اس چوکیدار کو جو ہے وہ رکھا جا سکے, اس چوکیدار کی چھٹی کروانی چاہیے. یعنی عمران خان کی لڑائی تو یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں سیاست میں مداخلت کرنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے, وہ جدوجہد جمہوری جدوجہد جو ہے وہ کیوں کامیاب ہو رہی ہے, وہ کیوں نہیں مداخلت کر رہے. جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو کیا عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کوئی غیر جمہوری عمل تھا؟ یہ عدم اعتماد کی تحریک اسٹیبلشمنٹ نے پیش کی تھی, یہ کسی ادارے نے پیش کی تھی؟ اس کے خلاف جو اس نے موقف اپنایا, اس نے کس طرح سے اسمبلی توڑی تھی؟ وہ اسمبلی جو توڑی اس نے وہ آئین کے قانون کے یا جمہوریت کے مطابق تھی. اس نے تو لڑائی یہ لڑی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو مجھے بچانا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے میں سب مخالفوں کو پھانسی لگا دوں, اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے میں ان سب کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دوں. یہ لڑائی تھی نا. تو جب آپ کے ملک میں سیاستدان بدقسمتی سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جائیں اور آ کے اس کے بعد اس طرح کا موقف اپنائیں, تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں ان میں آپ اس طرح کا ردم اور اس طرح کا تسلسل جہاں پہ جمہوریت 100 سال سے ہے, جہاں پہ جمہوریت 150 سال سے ہے, اس کی توقع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ حقیقی جو ہے وہ یا ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے وہ مداخلت جو اس سے پہلے 1% اگر حالات ہوتے تھے تو فوری طور پہ ہو جاتی تھی, اب آپ کے سامنے ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی, اسے غیر آئینی طور پہ اسمبلی توڑی گئی, کیا کچھ نہیں ہوا. اگر کوئی آنا چاہتا کوئی روک سکتا تھا. اس کے بعد جو حالات ہوئے, تو معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت ملک میں آگے بڑھی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, لیکن وہ اس کا ایک تسلسل اور ایک جو اس کی رفتار ہے اسی کے مطابق آگے بڑھے گی, اور ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پیوریفائی کرنا چاہیے. رانا صاحب کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے کاور بنے گا صاحب کی, ایک تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہیں یہ خود ہو رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں, اور جو اس میں انکشافات کیے گئے ہیں اس پہ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں. نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہم ایک عجیب لاجک ہم نے شروع کر رکھی ہے کہ کچھ بھی ہو یہ کوئی کروا رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب
مثال کے طور پہ میرے خلاف اگر کوئی بات ہے تو میرے خلاف کوئی بات جو ہے وہ میرا بھائی تو نہیں کرے گا یا میری کوئی پارٹی کا بندہ تو نہیں کرے گا, میرا مخالف ہی کرے گا نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کیا ہے. اگر وہ بات سچ ہے تو پھر اس بات کو آپ مانیں بھی اور اس بات کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کریڈٹ بھی دیں. معاملہ یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے کسی کے کہنے پہ کیا یا اپنی مرضی سے کیا, انہوں نے میرے کہنے پہ کر دیا یا کسی اور کے کہنے پہ کر دیا, یا خود سے ان کے ضمیر نے یا ان کے احساس نے یہ سمجھا کہ یار مجھے آج یہ بات کرنی چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس نے بات کی ہے وہ سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے؟ اس بات پہ ہے نا, اس بات پہ آپ بتائیں کہ کیا اس کی بیوی جو ہے وہ 5 بچوں کی ماں تھی, اسے بگایا نہیں گیا؟ اس بات کے اوپر کریں نا اپنا جو ہے وہ آپ اس کی ویریفیکیشن کریں نا, یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو, اپنا جو آپ کا انویسٹیگیشن جرنلزم ہوتا ہے اس کے اوپر کریں. پھر وہ اس نے کہا کہ جی یہ آگے میرے گھر پہ زبردستی 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھا رہتا, کریں پتہ بیٹھا رہتا تھا یا نہیں بیٹھا رہتا تھا. پھر اس کے بعد اس نے اور جو باتیں کی ہیں کہ ایک پاکیزہ تعلق کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس نے یہ حرکت کی, اس نے طلاق کی ڈیٹ بتائی ہے, پھر اس نے وہ اگلے نکاح کی بات بتائی ہے. جو اس نے باتیں کی ہیں ان کو آپ ویریفائی کریں, اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط ہے, اگر وہ صحیح ہیں تو وہ پھر صحیح ہے. اس سے پیچھے چلے جانا کہ جی وہ اس نے کس کے کہنے پہ کر دی یا کس کے کہنے پہ نہیں کی. رات میں نے وہ پروگرام دیکھا ہے, ہی واز بالکل کوائٹ کمفرٹیبل اور ود کانفیڈینس اور سیٹسفیکشن وہ جواب دے رہا تھا. مجھے نہیں لگا کہ اس کے اوپر کوئی پریشر ہے, لیکن جو باتیں اس نے کی ہیں ٹو مائی انفارمیشن اینڈ ویریفیکیشن وہ باتیں ساری درست ہیں. باقی آپ دیکھ لیں. راز صاحب ایک مہینہ ہو گیا میں سب کو پاکستان آئے ہوئے, پی ڈی ایم جو ایک اتحاد تھا سب کا حکومت کے خلاف, اس کا ابھی تک کوئی اجلاس نہیں ہے. پلان سے دیکھ رہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل کنسنسس جو اس پلیٹ فارم پر جس کے آپ کو رپورٹ کا تحریک انصاف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر ہیں کون پی کے اور سندھ کے پولیٹیشنس کے ساتھ میاں صاحب کا روابط کس اسٹیج پر ہیں, وہاں کب دورہ کریں گے, کیا کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ جو ساتھی شامل ہوئے ہیں یہ مشروط شامل ہوئے ہیں یا آئندہ الیکشن میں کینڈیڈیٹس ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک اتحاد تھا جو حکومت کے ختم ہونے کے بعد پھر ایک حکومتی اتحاد میں کنورٹ ہو گیا, ایک کولیشن گورنمنٹ میں, لیکن وہ کبھی بھی انتخابی اتحاد نہیں تھا. یہ ہم نے اس وقت بھی بار بار یہ بات دہرائی تھی, آج بھی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ وہ انتخابی اتحاد نہیں تھا. اب جب وہ انتخابی اتحاد نہیں تھا تو جب گورنمنٹ ختم ہو گئی تو وہ اتحاد تو پھر باقی نہ رہا. اب انتخابی اتحاد یا انتخابی ایڈجسٹمنٹ اگر کسی کے ساتھ ہونی ہوئی یا کرنی ہوئی, اس کے متعلق ہماری پارٹی میں بھی جو ہے وہ مختلف آراء ہیں کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, کہاں پہ کرنی چاہیے کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ حالات و واقعات ہوں گے. باقی جو دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے غیر مشروط پارٹی کی قیادت پہ, میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور شمولیت کی ہے. باقی پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹرانگ امیدواران ہیں وہاں پہ, تو یقیناً پارٹی نے فیصلے جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے کرنے ہیں, الیکشن صرف لڑنے کے لیے تو نہیں کرنا. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں, دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ یعنی انتخابی اتحاد نہیں ہے. اچھا راز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر ہے کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ حکومت میں آئے اور ان کی حکومت گئی, جبکہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ 16 ماہ کے لیے حکومت میں آئے, 13 پارٹیوں کو چلایا اور مشکل حالات میں وہ چیزوں کو لے کے چلے. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف دوبارہ حکومت میں آتے ہیں, وزیر اعظم بنتے, تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آمنا سامنا ہو سکتا ہے؟ میں نے جو بات پہلے کافی تفصیل سے کی ہے, میں
اسے دہرائے بغیر یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت اور جمہوری قدروں نے پہلے سے زیادہ تقویت اور سٹرینتھ حاصل کی ہے. آج شاید وہ مداخلتیں جو اس سے پہلے بار بار ہوتی رہی ہیں وہ شاید اس طرح سے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اب اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ چلے گی اور جمہوریت آگے بڑھے گی انشاءاللہ. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے 2018 میں دیکھا ہوا آپ کے خلاف چل رہی تھی، جنوبی پنجاب محاذ بن رہا تھا، لوگ کو محکمہ زراعت بھی لے کے جا رہا تھا. آج کیا سمجھے کہ ہوا آپ کے ہاتھ میں چل رہی ہے، لوگ آپ کو دوبارہ سے جوائن کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے؟ دیکھیں جی، جنوبی پنجاب میں 2013 میں بھی ہماری یہی پوزیشن تھی جس کو اب ہم کلیم کر رہے ہیں. 2018 میں بھی یہی تھی. اس وقت مخالف ہوائیں چلائی گئیں زبردستی سے. تو اب جو ہے وہ کیونکہ الیکشن جو ہے وہ فری ہونے جا رہا ہے، فیئر ہونے جا رہا ہے، کوئی اس قسم کی ہوائیں نہیں چلیں گی. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوزیشن جو مینٹین کریں گے. رانا صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بڑے پورے کمال ڈائری میں یہ بات کی ہے کہ مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی. گزشتہ روز بلاول صاحب نے مخلوط حکومت کی بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا مخلوط حکومت بننے کے کوئی چانسز ہیں یا ایسے ہی انہوں نے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ؟ بلاول صاحب آج سے 10 دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے. اب وہ مخلوط پہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے 10 دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن ساتھیوں نے آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے آج کی یا کچھ دن پہلے کی تھی، کیا ان تمام دوستوں نے اپنے جو مخالف بیانات ہیں چاہے وہ جو بھی تھے، میں دہرانا نہیں چاہتا، کیا ان سے رجوع کر لیا ہے؟ عمریہ نواز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لوٹے ہیں ان کی اصل جگہ باتھ روم میں ہے. اس طرح کے بیانات جب سوشل میڈیا کے اوپر چلیں گے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی پارٹی؟ دیکھیں، سیاسی بیانات جو ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کسی زمانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوں گی باتیں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بہت جو ہے وہ باتیں کی. زرداری صاحب کے بھی بیانات وہ بار بار چلاتے رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کے باوجود ملکی حالات کا اور ملکی مفاد کا یہ تقاضا تھا، ریاست کے مفاد کا تقاضا تھا، تو ہم نے 16 ماہ مل کے جو ہے وہ حکومت بھی کی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاستدانوں میں ہی اتنی لچک اور اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ حالات جو ہے وہ اس طرح سے ٹرن لیتے ہیں. ایسے ہونا نہیں چاہیے. سموتھ جو ہے وہ جمہوری عمل ہونا چاہیے، لیکن وہ جب تک نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو تو فیس کرنا پڑے گا. رانا صاحب جی لاسٹ کوشچن. جی رانا صاحب آپ نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ غیر ضروری عمل نہیں تھا، جبکہ غیر آئینی عمل نہیں تھا. جی غیر آئینی عمل نہیں تھا، لیکن دوسری جانب سید خورشید شاہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر عمران خان کی منتخب حکومت کو گرانا ہماری غلطی تھی. کیا کہیں؟ دیکھیں، اگر ان کی غلطی تھی تو پھر اس غلطی میں وہ شامل تھے. خورشید شاہ صاحب نے وہ غلطی جو ہے وہ کی، اور اب انہیں حکومت 16 ماہ ختم ہونے کے بعد یاد آئی ہے، تو اس کے اوپر تو پھر وہ شعر ہی پڑھا جا سکتا ہے. الیکٹیبلز کے حوالے سے بڑی بات ہو جاتی ہے کہ دروازے مسلم لیگ نون نے کھولے ہیں، کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور خاص طور پر جنوبی پنجاب محاذ ایک جو بنا تھا، اس محاذ کے حوالے سے کوئی شمولیت وغیرہ کا کوئی امکان ہے فیوچر میں، خاص طور پر خسرو بختیار اور ہاشم جمعہ بخت کے حوالے سے کیا پالیسی ہے پارٹی کی الیکٹیبلز کے حوالے سے؟ جی الیکٹیبلز جو ہے، دیکھیں الیکٹیبلز کو جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، یا الیکٹیبلز جو ہے وہ کوئی یعنی ایسی برائی نہیں ہے کہ یہ الیکٹیبل ہونا جو ہے وہ کوئی برائی ہے. الیکٹیبلز مینس کہ اس علاقے کے لوگ اس بندے کو پیار کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں.
تو بھائی اس علاقے کے لوگ جو ہیں اگر اسے ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی نا، اس نے اپنے علاقے کی خدمت کی ہوگی، وہ علاقے کے لوگوں کو اویلیبل رہتا ہوگا، وہ ان کو ملتا ہوگا. تو اس لیے الیکٹیبل ہونا جو ہے یہ ایک صفت ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. تو اس لیے الیکشن میں جہاں کہیں ہمیں ہمارا ورکر اویلیبل ہے اور ہمارا ورکر جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن لڑ کے جیت سکتا ہے، اور اس کا 19-20 کا نہیں، اس کا 15-20 کا بھی فرق ہے، تو ہم اپنے ورکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے ورکر کو جو ہے وہاں پہ فیلڈ کریں گے، اسے الیکشن لڑوائیں گے. لیکن جہاں پہ ہمارا ورکر ہی یہ بات کہے کہ جی میری خدمات اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں سے میں پارٹی کو سیٹ ریٹرن نہیں کر سکتا، تو آپ فلاں آدمی کو جو ہے وہ ابلائج کریں، تو وہاں پہ آخر پھر ہم نے الیکشن جیتنے کے لیے لڑنا ہے نا، کوئی صرف الیکشن برائے الیکشن تو نہیں لڑنا. جی لاسٹ کویسچن جی. آپ سے جب بھی عموماً لوگ شریک ہوتے ہیں تو کوئی نہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کو کچھ نہ کچھ. پہلے جنوبی پنجاب کے حوالے سے صوبے کا بھی بہت بڑا ایک ایشو تھا، تو کیا آپ یہ جو دوست آ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ جو تھا وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے دوستوں کی، یا آپ کی حکومت اس پہ کام کرے گی؟ جی بالکل، اس کے اوپر پنجاب اسمبلی نے 2 ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت ہماری حکومت تھی، ہماری اکثریت تھی، اور وہ ریزولوشن ہم نے پاس کیے ہوئے ہیں. ہم ان ریزولوشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جیسے ہی وقت آئے گا اس کے اوپر پیش رفت ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد فائنل ہو گیا جی جی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ اتحاد فائنل ہو گیا؟ اس کے اوپر زیر غور تو یہ ہے، لیکن ابھی فائنل نہیں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، عمران خان کا مستقبل جو ہے وہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کے تحت وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ فیس کریں، جو فیصلہ عدالتیں کریں وہی ان کا مستقبل ہوگا. تھینک یو جی. ویریفائی کرو نا اپنا.